بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کی اہم خبر صرف ایک ہی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی کا کل شب مہر بخاری کے ساتھ خصوصی اور دھماکہ خیز انٹرویو، جس میں انہوں نے تمام تر ملکی سیاسی صورتحال پر کھل کر گفتگو کی اور بڑی بے باکی سے گفتگو کی، لیکن پھر اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے ایک وضاحتی اسٹیٹمنٹ بھی آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت چھوڑی ہے، نہ اپوزیشن جوائن کی ہے، وزیر اعظم ایماندار، ان کی نیت بھی اچھی ہے، ہم البتہ اتحادی ہیں اور ایک الگ جماعت کا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ ہو سکے۔ آج ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، بات کریں گے اس انٹرویو کے بعد بھی اور اپنے وضاحتی بیان پر بھی کہ کیا انٹرویو کے بعد جو شب گزری اس بیچ ان کے تمام تر شکوے اور شکایتیں دور کر دی گئیں یا ابھی بھی وہ انٹرویو کے کچھ حصوں کی تردید نہیں کرتے اور اس پہ قائم ہیں۔ ان سے خصوصی گفتگو ہوگی کہ مزید وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شامی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کو تو آپ دہائیوں سے جانتے ہیں، بلکہ ان کے خاندان کو دہائیوں سے جانتے ہیں، تو کل جو ان کا ایک دھماکہ خیز انٹرویو تھا اس کے بعد آج لاہور شہر میں میں نے خود دیکھا کہ پینافلیکس یا بینرز بھی لگ گئے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو اگر یہ میں کہوں کہ ان بینرز کی یا پینافلیکس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ان کی وضاحتی اسٹیٹمنٹ آ گئی، یہ ہوا کیا؟ دھماکہ خیز انٹرویو سے وضاحتی بیان تک کی کہانی آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ دیکھیے، اب یہ جو اہل سیاست جو ہے نا، اور وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی محاورہ ہے کہ گونگے کی رمزیں جو ہیں گونگا ہی سمجھے، وہ گونگا سمجھتا ہے یا اس کی ماں سمجھتی ہے، اسی طرح اہل سیاست کی جو رمزیں ہیں وہ بھی اہل سیاست ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے اس تارے کے طور پر گونگے کی ماں آپ کو قرار دیا تھا۔ ہاں نہیں اب آپ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج دن بھر یہی موضوع زیر بحث رہا ہر جگہ، جی جہاں بھی رہے۔ تو آج ظہرانے پر ہم اکٹھے تھے، ہمارے وہ شاہد نواز گوندل صاحب ہیں، وہ تھے، حبیب اکرم صاحب بھی موجود تھے، پھر ڈاکٹر اختر صاحب جو منسٹر ہیں انرجی کے پنجاب کے، پھر وسیم بادوزئی جو ہیں وہ ایک ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، ایک قاسم لنگا صاحب ایم پی اے ہیں انڈیپینڈنٹ۔ تو اب وہاں بھی یہ بات تھی، یہ ساری اسی ہم بحث کرتے رہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جتنے یعنی ایک وسیم صاحب کو نکال کے کہ وہ قاسم صاحب، بلکہ قاسم صاحب کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، باقی سارے حضرات اس پر کم و بیش متفق تھے۔ کس پر؟ کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ حرف آخر نہ سمجھا جائے؟ نہ۔ اچھا، اور اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، ان کی بات چیت شروع ہو جائے گی یا ہو رہی ہوگی، تو خان صاحب نے دروازہ بند کیا ہے، نہ پرویز الہی صاحب نے دروازہ بند کیا۔ چودھری تو ویسے بھی اپنے دروازے بند نہیں کیا کرتے۔ ہاں، مگر وہ جو انٹرویو تھا اس میں جو لہجہ تھا چودھری صاحب کا، اس سے بار بار آپ کو یہ شبہ گزرتا تھا کہ یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اور یا تو اگر چلو چٹخنی نہیں لگائی گئی تو یا تالا نہیں لگایا گیا تو بارہ کواڑ جو ہے نا، انہوں نے برملا کہا کہ 100% جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب ہے، اور یہ بھی کہا کہ مطلوبہ تعداد سے زیادہ نمبرز ہیں اپوزیشن کے پاس، اور پھر یہ بھی کہا کہ 100% عمران خان صاحب ٹربل میں ہے، یعنی مشکل میں صورت ہے۔ اور جب ہم وہاں سے اٹھے تو اس آپ کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی تھی، اور میں نے پھر پرویز الہی صاحب سے بات بھی کی ٹیلی فون پر، مونس الہی صاحب سے بھی گفتگو کی۔ مطمئن تھے؟ اور نہیں، وہ کچھ وضاحت کر رہے تھے، اس وقت تک ان کا وضاحتی بیان جاری ہو چکا تھا، اور گویا وہ کوئی اس کو یعنی حرف آخر سمجھ نہیں رہے تھے ذہنی طور پر۔ تو انہوں نے یعنی جس طریقے سے اس کو لیا گیا ہے، اس کا جو مطلب سمجھا گیا ہے صحافتی حلقوں میں یا سیاسی حلقوں میں وسیع تر، چودھری صاحب کا یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی انہوں نے لائن کھینچ دی ہے۔ لیکن وہ جو انٹرویو ان کا کل تھا اس میں مزید کوئی تشریح کی ضرورت تھی؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو گفتگو یا ایسا بیان انہوں نے اس سے پہلے تو نہیں دیا، ہم میرے خیال کو گنجائش باقی بچتی تھی۔ جو بھی فیصلہ کریں گے، یعنی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ ساری جماعتیں ہماری جو ہے ایم کیو ایم جو ہے اور باپ جو ہے اور کچھ جی ڈی اے سے بھی ان کو توقع تھی کہ وہ مل کے فیصلہ کریں گے اور وہی فیصلہ کن معاملہ ہوگا۔ تو یعنی ابھی راہ گزر میں ہے
قائد مقام سے گزر. مجھے لگتا ہے کیمسٹری کی زبان میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سر، جب ہم FSC پڑھا کرتے تھے، لٹمس پیپر ٹیسٹ، جس میں آپ وہ پیپر کی سٹرپ ڈال کے چیک کرتے تھے کہ محلول میں کیا ہے، یا اس میں ایسیڈیٹی کتنی ہے، یا الکلائن ویلیوز کتنی ہے. تو مجھے لگتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ چوہے صاحب نے وہ انٹرویو کو بطور لٹمس ٹیسٹ یوز کیا ہے. وہ حبیب اکرم صاحب کا بھی ان کا مجھے فون آیا کہ جناب وہ ایک ابھی اطلاع آئی ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب کا ایک بیان جاری ہوا ہے، تو وہ انہوں نے داد وصول کی کہ دیکھیے ہم نہ کہتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا. اچھا، کہ یہ وضاحت آ جائے گی. وضاحت آ جائے گی. چلیں اب کچھ حصے ہیں ان کے انٹرویو جو کل نشر ہوئے، وضاحت تو ہم نے آپ کو بتا دی، وہ آپ کی خدمت میں یاد دہانی کے لیے کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور کیا کہہ رہے تھے. تو چوہے صاحب ابھی آئے نہیں، نماز پڑھ رہے نماز ادا کر. نیپی بھی مہنگی ہو گئی، لگتا ہے بدل دی گئی ہے. اچھا، کیا یہ طرز حکمرانی ہے؟ نیب والوں نے تو تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہفتہ یا وضاحت کر دی. ہاں، ہفتہ پہلے انہوں نے کہا. تو پھر چوہے صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پر اگر انہوں نے وضاحت کر دی تو تیر نشانے پہ چلا گیا. اپوزیشن کے معاملے پر کیا انہوں نے کہا وہ بھی دیکھیے. ان کا خیال ہے کہ نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، وضاحت کر دی انہوں نے. جی، تو بڑی خوشی کی بات ہے. دیکھیے دوسرے موقع پر وہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہے ہیں. تو ناظرین، محاورہ الٹا کر کے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شب کا بھولا دوپہر کو گھر واپس آیا، یا معاملہ کچھ اور ہے. چوہے صاحب سفر میں تھے، لاہور پہنچے، نماز ادا کر رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں تاکہ واپس آئیں تو چوہے صاحب سے ہی ان سوالوں کا جواب جان سکیں. ویلکم بیک ناظرین. بالآخر چودھری پرویز صاحب تشریف لے آئے ہیں. سفر میں تھے، عرض کیا آپ سے، پھر نماز ادا کرنے چلے گئے، نماز ذرا طویل ہو گئی اور اب انہوں نے پھر بالآخر ہمیں وقت دے دیا ہے. چوہے صاحب بہت شکریہ. 20 منٹ ناظرین اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے. مہربانی. جامی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم تو خیریت سے ہیں. آپ خیریت سے ہیں یا نہیں؟ اور کیا کل شب دھماکہ خیز انٹرویو کے بعد ایک رات کے اندر اندر آپ کی شکایات دور ہو گئی ہیں حکومت سے؟ نہیں اگر آپ دیکھیں نا، میرا انٹرویو جو چلا ہے آپ کے پاس بھی ہے، اس کا کلپ ہوگا. دیکھیں اس میں نے ایک چیز کہی تھی کہ آپ انٹرویو نکال کے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب ایماندار اور ان کی نیت اچھی ہے، وہ کام کرنا چاہتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اور ہمارا ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے 3.5 سال جو بھی مشکلات آئیں ہر لمحے ان کا ساتھ دیا پی ٹی آئی کا، اور کوشش ہی کی کہ چیزوں کو درگزر کر کے ان کے ساتھ آگے چلتے رہے. تو اب کوئی الگ نہیں ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں شامی صاحب اور جامی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمارے ساتھ جو باقی کے اتحادی ہیں، جس میں MQM ہے، جس میں باب پارٹی ہے، اور ہم سب مل کے اور وہ اس طرح سے مشاورت کے عمل کو ہم نے وسیع کیا ہے، اور ابھی فیصلہ نہیں کیا کوئی بھی ایسا کہ جس سے کوئی PTI کا نقصان ہو رہا ہو. چوہے صاحب، زرداری صاحب بھی آپ کے اتحادی ہیں. رات تو کوئی اس طرح کا تاثر مل رہا تھا آپ کی گفتگو سے. زرداری صاحب بہت مضبوط اور پائیدار شخصیت ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ بالکل اتحادی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اتحادی ہیں ہم بھی. کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو کہ MQM کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کافی مشکلات تھیں، اور ان کی جو مشکلات ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے چیمہ صاحب، مونس اور ہم سب نے مل کے، اور زرداری صاحب کی اپنی بھی خواہش تھی کہ میں یہ لڑائی آگے لے کے نہیں جانا چاہتا. جس طرح ہمارے ساتھ ان کا پرانا ایک لڑائی والا مسئلہ تھا، وہ بھی انہوں نے بیٹھ کے حل کیا، اور اب بھی چل رہا ہے. اب ٹھیک ٹھاک ہیں ہم آپس میں، اور اگلی جنریشن میں آ گئی ہے پولیٹکس میں. تو وہاں بھی ان کا یہی ہے، انہوں نے کہا ہے جی جو بھی MQM کی خدشات اور ان کے مسائل ہیں، ایک ایک کو ڈسکس کیا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اب کل واپس آئے تھے تو ملاقات میں ساری چیزیں انہوں نے کہا جی بالکل ہم سیٹسفائیڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اب گویا آپ ابھی تک PTI کے اور اپوزیشن کے درمیان کھڑے ہیں. آپ نے قطعی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے، اور ابھی ٹائم بھی ہے.
ابھی تو دیکھیں 25-28 تک یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو اس وقت دوبارہ ایک بیٹھک ہوگی ان ڈیٹیل جو بھی اس وقت کے واقعات سامنے ہوئے، تو پھر اس کے اوپر کوئی ہم ڈیسیژن لیں گے. اور سب آپ کے انٹرویو کے بعد عمران خان صاحب نے یا ان کے کسی ذمہ دار شخص نے آپ سے رابطہ قائم کیا؟ نہیں، وہ رابطہ پہلے بھی نہیں کرتے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ روٹین کا کام ہے، ان کا رابطہ نہیں کرتے. ہاں البتہ خٹک صاحب نے کیا تھا، بالکل. کل رات کو خٹک صاحب نے بات کی تھی مونس سے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب سے بھی ہوئی ہے. اور خٹک صاحب کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنی بات کر کے تو اس پہ کھڑے بھی رہتے ہیں اور اس کا پیرا بھی دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو رابطہ رکھا ہے، خٹک صاحب ہیں، کبھی کبھی اسد عمر صاحب ہیں، اور کبھی کبھی اسد کیسر صاحب ہیں، ان سے بات ہو جاتی ہے ہماری. تو جو اپوزیشن ہے اس سے براہ راست رابطہ ہے کہ وہ بھی کوئی رابطہ کار موجود ہے آپ کے؟ نہیں، وہ ان کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ بالکل براہ راست. ٹھیک. اور کیا اس سلسلے میں پھر شہباز شریف صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کو طے ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ شہباز شریف سے فون کے اوپر ان کے ساتھ بات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے، اور ابھی ملاقات نہیں ہوئی. اور اس میں بھی جو زیادہ اپنا رابطہ ہے جن کا، وہ تھرو زرداری صاحب سے ہے. جو صاحب معاملہ یوں سمجھ آیا کہ شاید معاملہ وزارت اعلیٰ کا ہے، تو وزارت اعلیٰ کے معاملے پر آپ کو کس نے اور کب پیشکش کی؟ دیکھیں جی، وزارت اعلیٰ کی پیشکش تو ہوتی رہی ہے. اس میں جب شہباز شریف صاحب گھر آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. البتہ عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. ویسے شجاعت صاحب کو ملنے آئے تھے اور چلے گئے تھے. اور ایم کیو ایم سے بھی یہی، ایم کیو ایم میں ہمیں بتایا کہ ہمیں تو لگتا ہے ہمارے وہ آئے تھے ہمارے دفتر میں، اور غالباً چائے پینے آئے تھے، چائے ہم نے پلا دی تھی، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کوئی گھر آیا مہمان سے کوئی ڈیمانڈز تو نہیں آگے ہم پیش کرتے نا. تو جو صاحب فطری طور پر اتحادیوں کا اور آپ کا جھکاؤ اب بھی اپوزیشن کے جانب ہے، ان کی صورتحال دیکھتے ہوئے، ان کے نمبرز گیم دیکھتے ہوئے؟ نہیں، نمبرز تو ہمارے ڈال کے ہی ان کی جو سچویشن ہے زیادہ بہتر بنتی ہے نا اپوزیشن کی. اس میں ہم ایم کیو ایم اور ہمارے لوگ، اور خاص طور پہ جو باب پارٹی ہے، ہمیں ملا کے ہم 17 لوگ ہیں. اور 17 لوگ جو ہیں یہ ایک اچھا خاصا نمبر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نا کئی مواقع پہ ذرا تھوڑی سی نظر آتی ہے پریشانی، اور ان کا یہ جو پینک میں آ جانا یہ واضح ہو جاتا ہے ان کے جو ترجمان ہیں، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ تو نمبر ان کو پتہ ہے، اور نمبر دیکھ بھی لیے. اور اس کے علاوہ وہ زیادہ پریشان ہیں کہ کچھ اتنی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اتحادیوں کی تعداد 17 بنتی ہے تو اتنی ہی تعداد میں پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ اس سے تھوڑی کم. ٹھیک. تو جو صاحب 10-12 ہوں. جو صاحب یہ کاف لیگ کے علاوہ جو باقی دو اتحادی ہیں، کاف، جی فرمائیں. ماشاءاللہ زیادہ وہ بڑے پورے سیف کسٹڈی میں بھی ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں. اچھا، سیف کسٹڈی گورنمنٹ کی نہیں، یا اپوزیشن کی؟ کسٹڈی اب اور ہے. اچھا، اب اور ہے. یعنی یہ آپ نے کوئی نہیں سر جملہ سن میں کوئی غلط فہمی نہ کر لیں. ہاں میری بات سن لیں نا پہلے، میری سے ختم ہو جائے. دیکھیں 12 بندے یا 10 بندے ایسے ہیں جو ہمیں بھی ملے تھے. اب ہم ان کو بھی ذرا دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. اب مل نہیں رہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے 10 سے 12 بندے آپ کو ملے تھے جو آپ کی سوچ سے متاثر تھے. آپ اب انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے اور کسی سیف کسٹڈی میں ہیں. وہ سیف کسٹڈی اپوزیشن کی ہے یا حکومت کی ہے؟ اپوزیشن کی ہے. اپوزیشن کی ہے. حکومت کو تو ان سے زیادہ پریشانی ہے
میری آج اسلام آباد میں جب لیٹ نکلنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اون چودھری صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگیں طے تھی وہ ملے، حمزہ صاحب کو بھی ملے ہمیں، وہ پہلے انہوں نے انفارم کیا تھا، آن بورڈ کیا تھا، تو وہ ابھی سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ابھی کچھ لوگ ان کے جو ہیں ہمارے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا رابطہ ہے اور تعلق بھی رہا ہے پرانا، تو اس طرح وہ بھی جب قریب آئے گا وقت تو پھر کچھ فیصلے وہ بھی کریں گے صاحب۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ان کی ترین گروپ کی ملاقات ہوئی چند روز پہلے، اس میں ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اوقاف لیگ اور ترین گروپ اتفاق کرتے ہیں کہ مائنس بزدار ہی حل ہے۔ جی وہ تو خیر وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو آج بھی کہہ رہے تھے۔ آپ بھی ان کی بات مانتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ یہی حل ہے؟ وہ تو ساری ان کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے، تو آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں؟ شاید وہ میڈیا میں آ کے نہیں اتنا کھل کے کہہ رہے، لیکن ویسے جتنی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں وہ کھل کے بول رہے ہیں۔ تو چوہدری صاحب آپ بھی کسی سیف کسٹڈی میں ہیں؟ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اچھا، شامی صاحب کی سیف کسٹڈی میں فی الحال آپ کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو میں سیف کسٹڈی میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہوں۔ چوہدری صاحب، یہ کاف لیگ کے علاوہ باپ اور ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی، کیا ان کا بھی جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے زیادہ ابھی تک؟ فی الحال بالکل، یعنی یہ بات طے ہے کہ آپ سب مشترکہ طور پر ایک موقف اختیار کریں گے یا تتر بتر ہو جائیں گے؟ بالکل یہ بات 100% طے ہے کہ ہم سارے آپس میں مشاورت کے بعد ہی پھر یہ فیصلہ جناب کی سامنے رکھ دیں گے، میڈیا کے سامنے رکھ دیں گے۔ جو شب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کا جو کچھ طے ہوا تھا انہوں نے تو اس کو نبھایا ہے، اور اس کے مطابق ایک معاہدے کے مطابق آپ کے ساتھ تعلق استوار رکھا ہے۔ مثلاً یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو کمی پوری کی ہے وہ اس کمی کو ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں پوری کی ہے۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ جی خان صاحب رہنے دے، یہ تکلف نہ ہی کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا پہلے بھی آپ کے فیصلے ہم مانتے چلے آ رہے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ مونس بن جائے جو وزارت آپ اس کو دے رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو چوہدری صاحب، ایک طرف مونس علیہ صاحب کو پھر 4 ماہ پہلے وزارت دے دی گئی، کمیاں کوتاہیاں پوری کرنے کی کوشش کی گئی، دوسری جانب پھر آپ نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے غالباً نیب کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ذریعے بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، کہ کچھ ایف آئی اے کا ذکر بھی ہے۔ وہ تو آپ نے سنی لیا ہے، وہ آپ نے آج نیب کے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، باقاعدہ نیب نے کلیئر کیا ہے کہ مونس کے خلاف کوئی نیب کا کیس نہیں ہے۔ دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کیا ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو دھمکا رہی ہو؟ وہ کہہ ہم نیب نہیں، جی بات پوری کیجیے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے کئی ترجمان ہیں آف دی ریکارڈ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نیب ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے۔ تو اب یہ سمجھ بھی چکے ہیں کہ اب کوئی ان سے ڈر نہیں رہا، اور جن کی طرف وہ زیادہ دیکھتے تھے وہ ان کا بیان آ گیا کہ وہ نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل کے اوپر میں وہ رپیٹ نہیں کرتا جو بیان گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا، جو بالکل ابھی تک تو معلوم ہو رہا ہے، ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی نیوٹرل ہیں۔ کہ وہ نہیں، وہ یہ تھا کہ جانور جو ہیں وہ ان کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا تو وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، نہیں ہر ایک کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو صاحب ابھی تک تو پھر آپ بھی نیوٹرل ہوئے نا، کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہاں جانا ہے؟ نہیں، چوہدری صاحب کے ہاں تو مشاورت نہیں کیا، لیکن پرانا فیصلہ، شامی صاحب پرانا فیصلہ تو بحال ہے، وہ جاری ہے پرانا فیصلہ۔ نئے فیصلے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، وہ ہماری نشستیں ہو رہی ہیں، مشاورت کا عمل جاری ہے، وہ تو جیسے میں نے عرض کیا وہ تو جاری ہے، اس میں تو کوئی دوسری یہ چوہدری صاحب کل شب تک جو آپ کا انٹرویو تھا بڑا واضح تھا، آپ نے کہا جی بالکل نیوٹرلٹی ہے، کوئی کال نہیں آئی، بڑا آپ نے واضح یہ بیان دیا۔ تو کل شب سے لے کے اب جب آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے؟ میں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ
میں نے آج بھی آپ کو یہی پہلے کہا ہے آپ کے سوال سے پہلے کہ بالکل یہی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کسی دوست ملک کا کوئی آپ سے رابطہ نہیں، کسی نیوٹرل شخص کا آپ سے رابطہ نہیں، کسی کال کا آپ سے کنیکشن نہیں ملا؟ بالکل دوست، بالکل کوئی دوست ملک قریب نہیں آ رہا اس کام کے، کوئی ادارہ اس کام کے قریب نہیں آ رہا۔ البتہ یہ ضرور ہم نے کہا ہے، بیان بھی دیا میں نے، اب بھی میں اس بیان پہ قائم ہوں، میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں، نون لیگ اور پی ڈی ایم تو اکٹھا ہی ہے، وہ ان کو چاہیے، اور خاص طور پہ حکومت کی پارٹی کو، کہ یہ جو وہاں لوگ اکٹھے کرنے ہیں، خطرہ اس میں تصادم کا ہے، تصادم کا ہے تو نقصان دونوں طرف سے ہوگا۔ چوہدری صاحب، یہ پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے۔ کبھی حکومت نے بھی ایسا کام کیا ہے کہ اس کے خلاف جلوس نکلنا ہے تو وہ خود بھی جلوس نکالنا شروع کر دے، یہ پہلی دفعہ، یہ ماڈل پہلا دیکھا ہے۔ چوہدری صاحب، خان صاحب کس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں؟ صاحب یاد ہے، شامی صاحب یاد ہے آپ کو کہ ایک تحریک میں ہم سارے اکٹھے تھے، جو بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے بھٹو صاحب کے خلاف، تو قومی اتحاد میں آپ نے دیکھا، شامی صاحب تو ابھی میرے خیال اسکول پڑھ رہے ہوں گے شاید اس وقت، جامی صاحب، جی میں نہیں، جی تب شاید میں پیدا ہی نہیں ہوا، جامی صاحب، سوری جامی صاحب، ہاں جی میں صحیح، اچھا نہیں اینے بھی جوان نہ بن جاؤ، نہیں سر ایسا ہی ہے جی۔ ہاں میں تو شادی پہ گیا تھا ان کی، جی ایسے ہی، ایسے اب تو 3 سال ہو گئے شادی کو، 5-6 سال ہو گئے سر الحمدللہ۔ اچھا خیر، وہ 5-6 سال الحمدللہ، چلو ٹھیک۔ تو وہ اس میں یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے اعلان کیا تھا وہ جلوس نکالیں گے، جب واپس آ گئے تھے پیپلز پارٹی میں تو پھر انہوں نے کہا تھا وہ جلوس نکالیں گے اور مقابلہ کریں گے، لیکن پھر نوبت نہیں آئی اس کی۔ اچھا شوہر صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اور شامی صاحب نے اٹھایا، صحیح، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ تصادم ہو سکتا ہے اور حکومت خود جلسے نہیں کرتی ہوتی ایسے موقعوں پر، تو آپ نے سیاست کو بڑی قریب سے دیکھا ہے کئی دہائیوں سے، آخر خان صاحب یہ جو جلسے جلوس کر رہے ہیں یہ پھر کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ان کے جو اکابرین ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے، ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا اور سوچنا چاہیے۔ کچھ شامی صاحب کے بھی شاگرد ہیں ادھر، شیخ رشید صاحب، کم از کم ان سے وہی تھوڑا سا یہ کہہ دیں، باہر تو بڑا کچھ کہتے ہیں، اندر بھی کچھ کہہ دیں ان کو کہ جی یہ کام نہ کریں، اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا، حکومتوں کا ہمیشہ اس طرح ہی نقصان ہوا ہے۔ اور تصادم نے یہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی تھی جب انہوں نے کہا گولی چلا دیں، اور اس کے بعد پھر جتنی ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں ان میں تصادم ہی وجہ بنی ہے حکومتوں کے جانے کی۔ شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور ہی نکل ہے جو حالات ہو رہے ہیں، یہ کس جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں جو آپ بھی بات اپنی ختم کر رہے ہیں جس موضوع پر؟ ایسا کوئی امکان یا خدشہ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شامی صاحب کے پرانے شاگرد ہیں، ان کو کچھ نہیں، شاگرد نہیں جناب، وہ تو استاد ہیں، جانا چاہیے۔ شاگرد تو وہ چودھری زوراللہ صاحب کے تھے، آغا شورش کاشمیری کے تھے، جی ہاں، مگر وہ آپ سے شکوہ رہتا ہے ان کو۔ میرے سے تو پتہ نہیں، میرے سے رہتا ہے کہ وہ اصل میں سپیکر بننا چاہ رہے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، تو اس میں پھر فیصلہ جب ہو گیا تھا اس کا چودھری امیر حسین کا، تو میں نے صرف یہ کہا تھا شیخ صاحب کہ آپ منسٹر بن ہی رہے ہیں تو آپ کیوں اس میں وہ نہ پنگے بازی کریں؟ تو کہتے ہیں جی کہ میں تو الیکشن لڑوں گا۔ میں نے کہا شیخ صاحب آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، آپ ضرور الیکشن لڑیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ خورشید قصوری صاحب کو میں نے کہا جی کہ آپ جب فارن منسٹر بن رہے ہیں تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے کہ یہ بھی منسٹری بھی جائے گی، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں الیکشن لڑنا اسپیکرشپ کا۔ ٹھیک، تو شیخ صاحب کو ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے فوراً، اور یہ بھی شامی صاحب یاد ہوگا آپ کو کہ جب نواز شریف صاحب کا ہیوی مینڈیٹ آیا تو شیخ صاحب کو انہوں نے وزارت کو نہیں دی تھی،
اور گھر آئے تھے اور میں بھی تھا، شجاعت صاحب، اور جو گالیاں میں نے میرا حال تاریخ میں نہیں کسی سے سنی نا، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالی تھی، شیخ رشید صاحب نے. تو شجاعت صاحب نے کہا شیخ صاحب اگر شیخ رشید صاحب اگر آپ منہ بند کر لیں گے نا، 2 منٹ کے لیے بند کر لیں گے تو میری بات مکمل کر لیں. شجاعت صاحب نے کہا کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم سے بڑا بھی ہوں، کو خدا کا خوف کر، ہم تمہیں منسٹری لے دیں گے. تو آپ نے ان کو شجاعت صاحب نے نواز شریف صاحب آپ نے ان کو سیکرٹری جنرل بھی نہیں بننے دیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب سر یہ تو ماضی کی مسلم لیگ ماضی میں چلے جائیں گے نا، وہ مشاہد حسین صاحب کو بنا دیا. وہ ایک ماضی کے اوپر ایک اور سارا ماضی ذکر ہو رہا ہے. وہ پھر ایک اور نشست کر لیتے ہیں. نہیں ماضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ماضی کی نہیں ہے. دیکھیں جامی صاحب، آپ کو یہ ماضی کی چیزیں سامنے رکھیں گے تو سب بھی حال زیادہ اچھا بیان کر لیں گے. وہ شامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں یہ ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ شامی صاحب اسی پارٹی اپنی ختم تے نہیں کرنی، اور یہ مشاہد صاحب ہی رہیں گے ان کو سیکرٹری جنرل بنا کے. اچھا سر، آپ ہماری پارٹی کا اچھا چوہے صاحب ایک بڑا اہم نقطہ بیچ میں رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کی، ان کی وجہ سے نوبت یہاں تک آتی ہے. ابھی مونس صاحب کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ نے مشیروں کا حوالہ دیا. جو صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مشیر بذات خود کوئی فیصلے نہیں کر سکتے اس میں جب تک وزیر اعظم ان کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو یا ان کی آشیرواد نہ ہو؟ تو کیا یہ اکیلے مشیر ہی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں، یا وزیر اعظم کو بائی پاس پھر کرتے ہیں، یا وزیر اعظم آن بورڈ ہوتے ہیں ان معاملوں میں؟ میں اس لیے اس بات کا جواب نہیں دینا آپ کو کہ اس میں پھر بات کہیں کی کہیں اور نکل جاتی ہے. اور میرا حال تو سمجھائیں نا سر، اتفاق کریں کہ نہیں، جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الٹیمیٹلی چاہے مشیر کوئی کچھ کہے، الٹیمیٹلی ذمہ داری جو ہے یہ ہیڈ آف دی پارٹی بھی ہیں، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہیں، پرائم منسٹر ہیں، الٹیمیٹلی ذمہ داری انہی پر آئے گی. ٹھیک، خاص طور پہ یہ جو فیصلہ ہے جی اور یہ فیصلہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم نے جلوس نکالنا ہے، ہم نے یہ ہونا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو وہ پھر ٹکراؤ میں نقصان بہت زیادہ ہو جانا ہے ان کا. چوہے صاحب یہ پنجاب کی ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں. ترین گروپ کو بزدار صاحب سے ایشوز ہیں، آپ نے فرمایا پی ٹی آئی کے اندر بھی بزدار صاحب سے لوگ کو ایشوز ہیں. آپ کا تو تعلق ان کے ساتھ 1-2-3 سال ٹھیک ہی رہا، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں بظاہر. آپ کو کیا اعتراض ہے بزدار صاحب کے حوالے سے؟ ٹھیک تھا، ہماری پارٹی میں تھے ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے. ان کے میں نے خود تحصیل ناظم ان کو بڑی ہی تگ و دو کے بعد بنوایا، تو وہ ان کے ساتھ میں نے ایک قسم کا وہ رشتہ نبھا رہا تھا ان کے والد صاحب کی وجہ سے، کہ وہ ویسے بھی مجھے کہتے تھے گھر آ کے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے، اور ہم لے کے ان کو چلتے رہے، ان کی جو بھی وہ حالات واقعات تھے. لیکن وہ بھی اب اس کنارے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، اور کچھ فیصلے وہ کہیں اور سے آ رہے تھے اور کہیں وہ خود بھی کر رہے تھے، اس آڑ میں بھی کر رہے تھے، اور اس کا وہ پھر اچھا خاصا نقصان بھی اٹھا رہے تھے. تو یہ فیصلے کہیں اور سے آ رہے تھے، وہ بزدار صاحب دانستہ غیر دانستہ ان پر عمل کیے جا رہے تھے؟ نہیں، وہ تو اگر وہ نہ کرتے تو وہ اس سیٹ پہ آتے ہی نہ. تو گویا اب وہ تو جی اب بزدار صاحب سے جو آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا، یا اس میں دراڑ آ گئی ہے؟ نہیں ختم نہیں ہوا. وہ ختم، دیکھیں وہ شامی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رشتے بنتے دیر سے ہیں لیکن ختم نہیں کرتے ہم، اور وہ بالکل ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، لگاؤ بھی ہے. لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ خود کسی جگہ ٹکر مارنا چاہیں گے تو وہ ہم 1 دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، پھر وہ پہلے ٹکر مار کے واپس آ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. چوہے صاحب ایک ذرا کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. چوہے صاحب ایک ذرا وضاحت کر دیں جاتے جاتے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن وہ اپنے اراکین اسمبلی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کی، ہم پھر بھی آپ کے پاس حاضر ہیں، جاتے جاتے نہ کہے نا. میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کیونکہ وقت پروگرام ختم ہو رہا تھا، اس حوالے سے بات آپ سے عرض یہ ہے سر کہ ایک پلان آف ایکشن. آپ آتے آتے کہیں جناب، یہ جاتے جاتے نہیں ہے، چوہے صاحب آتے ہیں. چوہے صاحب یہ گورنمنٹ کا ایک پلان آف ایکشن یہ ہے کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے
उस दिन वो समझते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी अरकान को पाबंद करेंगे कि वो वोटिंग में हिस्सा ना लें, क्या इस पाबंदी का इतलाक इत्तेहादियों पर भी इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म कर सकते हैं, और क्या आप इस पाबंदी अगर करते हैं कि इत्तेहादियों से भी गुजारिश है वो ना जाएं? नहीं, ये उनके जो टिकट पे लड़े हैं, उनकी पार्टी है ना, उनके जो लोग टिकट पे लड़े हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग है। और बाइंडिंग इस तरह भी नहीं है, वोट देने के बाद आप एक्शन ले सकते हैं, आपने फिर इलेक्शन कमीशन को लिखना है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा, ना आइन में ना रूल्स में, कि आप उनको मना कर सकते हैं या हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। ये कहीं नहीं है, किसी असम्बली का कोई रूल नहीं है, आइन के तहत भी गलत है, और ये रोक नहीं सकते किसी को, वोट डाल सकते हैं वो। चौधरी साहब, जहाँ तक मुल्क की सूरत हाल जहाँ आन पहुँची है, उस बीच अब भी आप समझते हैं कि सरकार इन मामलात को हैंडल कर सकती है, बिलखुसूस इत्तेहादियों के साथ? क्या ऐसे इमरान खान साहब इकदाम उठाएं कि आप उनकी गैर मशरूत दोबारा हिमायत का ऐलान कर दें? ऐसा हो सकता है या अब पानी सर से गुजर चुका? देखें, वो तो ये बात यहाँ पहुँची है, कोई इसमें कोई 4-6 माह लगे हैं ना, तो वो काफ़ी अरसा होता है 6 माह सोच विचार का और मामलात को दुरुस्त करने का, मामलात को ठीक करने का। अब आखिरी जो उनके विज़िट थे हमारे घर का भी, जैसे मैंने जिक्र किया, और MQM के दफातर का भी, तो वहाँ उन्होंने बात ही नहीं की जो असल मसला था। अब कोई बात ही नहीं करेगा, हेड ऑफ़ द पार्टी, हेड ऑफ़ द जो स्टेट है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर बात तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें ना। चौधरी साहब, क्या आपसे मेरी गवर्नर हाउस भी मुलाकात? कसूर इत्तेहादियों का तो नहीं है। सही। चौधरी साहब, खाकसार की आपसे गवर्नर हाउस भी मुलाकात हुई, स्पीकर हाउस भी मुलाकात हुई, आपकी रिहाइश का भी मुलाकात हुई, क्या मेरी आपसे अगली मुलाकात वज़ीर आला हाउस में हो रही है? वो मैं देखें जी, ये काम जो है ये अल्लाह ताला के पास है, और शामी साहब को पता है कि हम सारे दीनी लोग हैं और हम मांगते अल्लाह से हैं और देना उसी ने होता है। कोई किसी को कोई बंदा, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो। ठीक। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई दुखी ना हो जाए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे जनाब परवेज़ इलाही साहब। फैसला आपका कि आपको उनका इंटरव्यू कैसा लगा, वो क्या कहना चाह रहे थे। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।